الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم کا ذکر ہو اور درود شریف نہ ہو، یہ بڑی بدبختی ہے۔ وہ جو ایک ہرن تھی نا، ہرن کے بچوں کو ایک صحابی نے پکڑ لیا۔ ہرن کے بچوں کو ایک صحابی نے پکڑ لیا، شکار کر لیا، شکار کر کے اپنے پاس چھپا لیا۔ سرکار نے دیکھا یہ ہرن بڑی پریشان ہے، یہ ہرنی بڑی پریشان ہے۔ اس ہرنی نے سرکار سے التجا کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اب اگلا شعر میں اس واقعے کو بتا دے۔ ہرنی بڑی پریشان تھی، سرکار نے دیکھا یہ ہرنی بڑی پریشان ہے، کیا ریزن ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس ہرنی سے پوچھا ہے، ہرنی بتا تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابی رسول آپ کے دوست جو صحابی ہیں انہوں نے میری بچوں کو اٹھا لیا ہے اور یہاں لے آئے ہیں شکار کا۔ مجھے بھی شکار کیا، میرے بچوں کو بھی شکار کیا، مجھے شکار کر لیا ہے، میں یہاں آ گئی ہوں، میرے بچے دودھ پینے کے لیے بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، میں نے اس بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ شکاریوں نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ کے صحابہ کرام انہوں نے مجھے شکار کیا ہے، شکار کرنے کے بعد یہاں لے آئے ہیں، بچے میرے دودھ سے بلک رہے ہیں، بچوں کو دودھ کا شدت ہو رہی ہے، مجھے دودھ آنے لگا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ ان سے اذن لے لیں، ان سے اجازت لے لیں تو میں جاؤں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ صحابی رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو ان کی بولیاں سنتے سمجھتے ٹھیک ہے، لیکن بھاگا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا، ہم نے تو اس کو شکار کیا، اس کے بچے وہاں ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ تم جاؤ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ ہرنی جائے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے، اس ہرنی نے میرے سے وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے، سرکار کی ہرنی سے بات ہوئی، سرکار نے ہرنی سے فرمایا اے ہرنی، صحابی رسول کہتے ہیں بھاگا ہوا شکار واپس نہیں آتا، اب میں تجھے اپنی ذمہ واری پر بھیج رہا ہوں، تم دودھ پلا کر واپس آ جانا۔ اس ہرنی نے جو جواب دیا، جو درود شریف نہیں پڑھتے، جو درود شریف سن کر بھی درود شریف نہیں پڑھتے، ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اس ہرنی نے سوال کا جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میں واپس نہ آئی تو میرے پر اتنی لعنت ہو جتنی لعنت اس شخص پر ہو رہی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر اور درود ہوگا۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کے لیے ٹکٹ نہیں چاہیے، تصور میں اپنے پیر و مرشد کا تصور رکھیں، گنبد خضرا کا تصور،
اس کے لیے کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں. اب کوئی کیا ہر سہارا گلے لگائے گا، خود کو گرا دیا ہے، خود کو گرا دیا ہے. گرنے والے جہاں سنبھلتے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے لیتی ہے آپ کی نسبت، پیر جتنے بھی ہم چلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اس ہرنی نے سرکار کو کہا، یا رسول اللہ میرے پہ اتنی لعنت ہو، اتنی درود شریف سننے پر، آپ کا ذکر ہونے پر کوئی شخص آپ پر درود نہ پڑے. سرکار کا جب ذکر ہو تو پتہ لگے دیوانے بیٹھے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہی بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے بروز محشر میرے قرب میں ہو، دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود کرے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہی بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو مجھ پر کثرت سے درود کرو. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سونوں کے قلب اور چاندی کے ورق پر اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. درود شریف کے بڑے فضائل. آج کی یہ محفل ہم نے اس لیے رکھی کہ حضور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خلیل الرحمن پور گوہروی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کا کچھ کام چل رہا تھا. الحمدللہ کیونکہ یہ کام تو چلتے رہے ہیں، لیکن جو انیشیل کام تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچا. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ولی رب دے نظر کر دے تقدیر بدلنے دے. ولی رب دے نظر کر دے تقدیر بدلنے دے. او در ولیاں دے آیا ساڑی اکھیاں دا چانن میٹھا نام محمد دا. ساڑی اکھیاں دا چانن
میٹھا نام محمد دا ساڑی اکھیاں دا چانن او چون اکھیاں دے لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میرا خیال ہے آپ نے چپ کر روزہ میرے ساتھ مل کے پڑھے جہاں پر آنکھیں بند کر کے نہ سننے کا ماحول ہے وہاں آنکھیں بند کر کے جہاں پر مل کر پڑھنے کا ماحول ہے مل کر پڑھنے ولی رب دے نظر کر دے عقیدہ ہے نا آپ لوگوں کا کہ اللہ کی ولی کی ایک لمحے کی صحبت کئی ہزار مواقع چلی ولی رب دے نظر کر دے تقدیر بدل دے دے ولی رب دے نظر کر دے تقدیر بدل دے دے نظر پڑی وہ صفات نظر بنی خواجہ محمد چشتی اجمیری بنا نظر بنی خواجہ بہر مقبول بنا سرکار کی نظر کی کیا ابو بکر پہ نظر ڈالی صدیق کر دیا عمر فاروق پہ نظر ڈالی فاروق پہ عالم کر دیا مولا علی مشکل کشاش پر نظر ماری کرم اللہ وجہ کر دیا عثمان غنی پہ نظر ڈالی ذوالنورین پہ یہ نبی کی نظر ہے ولی کی نظر کیا ہے حضور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ قافلے میں جا رہے تھے قافلے میں سارے چور ڈاکو ڈاکہ ڈالا انہوں نے آپ سے کچھ بد کلامی کی تو آپ نے اپنے دوستوں سے کہنے کچھ نہ کہا کہ سارے اپنے وقت کے کتب ہو گئے اولی رب دے نظر کر دے تقدیر بدل دے دے اولی رب دے نظر کر دے تقدیر بدل دے او در ولیہ میں جایا کر تیرے دکھ مک جاون گے در ولیہ میں جایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر اچھا ولی اللہ کے مدار پر جانے کا پڑی ہم پہلے بھی سرکار کی فقیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر دیتے تھے تھوڑی دیر کھڑے ہوئے گھر آ گئے لیکن جب سے چھت ڈل گئی چاروں طرف چار دیواری ہو گئی آپ یقین مانیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں دل کرتا ہے بیٹھیں گے ایک عام شخص دنیا سے چلا جائے گا اگر باپ ہے یا ماں ہے تو بچوں کے لیے لازمی ہر جمعے کو جائیں ان کی قبر پر زیارت کریں تو وہ خوش ہو تو ایک اللہ کا ولی جب جاتا ہے دنیا سے اس کا ظاہر پڑتا ہے وہاں جا کر ہم یہ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا تو ان کو بخش دے یہ عام بندے کے لیے اولیاء اللہ کے قرب میں جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا تم نے ان کو بنایا اہدنا الصراط المستقیم ایسا ہی ہمیں بنایا پر کس کی بارگاہ میں جانے کے حالات ہے کسی MLA کے پاس جانا ہے MPA کے پاس جانا ہے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے you have to be suited booted آپ تیار ہوں گے نہائیں گے دھوئیں گے اپروچ کریں گے پھر اس کی بارگاہ میں جائیں گے ایسے بیٹھنا ہے ایسے بیٹھنا ہے ایسے بیٹھنا ہے اور ولی اللہ کی بارگاہ میں منہ دھوئے بغیر نہیں پہنچا ولی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا کہ اللہ یہ تیرے قرب میں ان پر تیری خاص عنایت ان کے صدقے میں ہمارے میں بھی ہے پھر مزہ آئے گا زندگی پھر زندگی میں تبدیلی آئے پھر آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے ورنہ اگر گئے جناب السلام علیکم یا اہل القبور قبر نہیں قبور سارے مردے لیکن اللہ کا ولی زیادہ سنتا ہے پڑھو بخاری شریف اللہ عز و جل فرماتا ہے جب کوئی میرا نیک بندہ فرض پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے اس کا ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ چلتا ہے اس کے قدم بن جاتا ہوں
جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے اس کے ہاتھ پکڑتا ہے. یہ سٹینڈرڈ ہم نے تو نہیں سیٹ کیا، یہ سٹینڈرڈ تو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي لَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم ناشکری نہ کرو اور نہ کافروں میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے اور میرے نیک بندے بھی ولی ہیں. اچھا ولی کی بارگاہ میں ملتا کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ملتا کیا ہے؟ دیکھو جی سب سے پہلی بات یہ ہے جو کسی بھی سلسلے سے منسلک ہے اس کو ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں چلا جائے اگر اس کی تصوف کی اس کی روحانیت کی منزلیں رکی ہوئی ہیں تو ولی اللہ کی نگاہ پڑتے ہی وہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں. یہ کامل ولی کی پہچان ہے. اگر آپ کو کسی کے مزار پر جا کر سکون نہیں ملا یا کسی کے دربار پہ جا کر سکون نہیں ملا تو سمجھیں کہ سب کچھ نہیں ہے. خالی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ خالی آپ کہ آپ نیت کیا لے گئے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے. بخشنے والی ذات اللہ عز و جل کی. اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں لیکن جس کو اللہ پسند کرے اس کا ذکر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ دربار شریف مکمل ہو گیا، اپنی حاضری کو ریگولر کریں. یہ اولیاء اللہ کے مزارات بننا ہونا کہ کرونا کا پتہ بھی نہ لگے. ہمارے پر اگر آزمائشی آئی ہے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں. اچھا کرونا آیا سب نے ہینڈ سینیٹائز کرنا شروع کر دیا لیکن ہماری سائنس کو آج سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. لیکن سرکار والوں نے فرمایا کہ ناک میں پانی ڈالیں ناک کے گناہ معاف، چہرے پہ پانی ڈالیں چہرے کی گناہ معاف، ہاتھوں پہ پانی ڈالیں ہاتھوں پہ گناہ معاف، پیروں پہ پانی ڈالیں پیروں پہ گناہ معاف. اگر ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں تو ہمارے نزدیک کوئی بیماری آئے. اگر 5 وقت بندہ نماز پڑھے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کو شیطان نہیں چھوئے گا، بیماری نہیں چھوئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھی ہے وہ آئے گی. احتیاطی تدابیر کریں لیکن خوف خدا نہیں. اللہ سے ڈرے. جو دیکھے دیکھو کسی بھی درگاہ پہ جائیں، کسی بھی مزار پہ جائیں، کسی بھی نیک شخص پہ جائیں، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو سبق کیا ہے. اگر ان کا سبق یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ. ابھی اتنے لوگ بیٹھے کسی سے پوچھ لیجیے نا آپ نے کتنی دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھا؟ نہیں حضرت صاحب پڑھا تو نہیں ہے لیکن جزدان لگا چون کے روز رکھتے ہیں. قرآن شریف پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے. سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے اسے چھوڑ دیا. سرکار آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے لیکن گرمی میں نہیں پڑی جاتی، سردی میں ٹھنڈ بہت لگتی ہے. آپ کو بزرگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھے، آپ کہتے ہیں نہیں وظیفہ نہیں پڑھنا، حضرت صاحب نگاہ ڈالے اور منزلیں طے ہو گئی. ہاں منزلیں طے ہوگی آپ کی لیکن منزلیں طے ہوگی جہنم کی. ہاں منزلیں تو طے ہو جائیں گی، وہ آپ کو طے کرا دے گا لیکن وہ رستہ آپ کو جہنم کا دکھا رہا ہے. جو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو. ابھی قربانی کا موسم ہے، کسی نے اپنی جانوروں کی زکات نکالی ہے، کسی نے اپنے زیور کی زکات نکالی ہے. سب سے بڑی چیز پیر کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے ماں باپ ہیں. پیر کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. اب اس کو رہنمائی چاہیے. اچھا ماں باپ بھی اگر بادشاہ ہیں انہیں فرض علوم آتے ہیں پھر ماں باپ آنے جائیں گے کہ وہ آپ کو فرض علوم سکھائیں. اگر آپ کو ماں باپ کو فرض علوم نہیں پتا پھر آپ کہتے ہیں مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے کیوں نہیں سیکھے فرض علوم. آج ہوتا کیا کوئی اٹھتا ہے 2 باتیں کرتا ہے علم ہوتا نہیں ہے. ہمارے پاس کہتے ہیں کیا یہ درست کیا تقریر کی ہے
وہ تمہارے ایمان کا بڑھاپا کرتا ہے. سب سے بڑا باپ کو دیکھا جس نے باپ کی رضا باپ کو راضی کیا اور پھر خدا کو راضی کیا. ایک صحابی یا رسول اللہ مجھ پر میرے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا. ایک دفعہ پھر سوال پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمانے لگے تیری ماں کا. پھر تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ اب کس کا ہے مجھ پر حق؟ فرمانے لگے تیری ماں کا. پھر چوتھی دفعہ پوچھا یا رسول اللہ اب میرے پر حق کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا. چوتھا حق تیرے باپ کا ہے. تین حقوق تیری ماں کے جو تجھ سے پانی مانگتی ہے تو تجھے نظریں آتے ہیں. ماں باپ کے سامنے اف کہنا بھی گناہ ہے. ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ کام کرو, آپ کہنا میں نہیں کرتا, یہ تو عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. وہاں کیا اچھا کر سکتے نہیں جی ماں باپ کو صاحب نے فرما دیا, پیر صاحب نے فرما دیا. دیکھو پیر کیا تبلیغ کر رہا ہے. وہ 40 دن کا چکا لگا رہا ہے, میں 3 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے بس اب سوچ لیا میں نکلتی نا دین کے لیے. ماں کو بھوکی پڑی ہے بستر کے اوپر, اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے, بیٹا گیا جی جماعت کے ساتھ. ماں باپ کی قبر میں ہر تیسرے کی قبر اتار. آپ یقین مانے ہم مسلمانوں کی اتنی حالت ہے, چلے ناز پڑھی یقین مانے سے پورا دین بیان کر دیا. اللہ نے تجھے بھیجا تھا دنیا میں ننگا, تیرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے, تیرے جسم پہ کپڑے دیے اس نے تیرے مصطفیٰ نے. سرکار نے فرمایا نہیں, یہ دنیا میں تو روتا ہوا ہے, ابھی خاموش جا رہا ہے. تجھے چارپائی پہ لٹایا گیا, تجھے غسل دیا گیا, تجھے اپنے گلاب لگایا گیا, تجھے کپور سے جلایا گیا, تجھے سفید نیا کپڑا دیا گیا, پھر تجھے کفن میں لٹا کر قبر میں رکھا گیا, پھر تیرے پر فاتحہ پڑھی گئی. تو اپنا مقام تو دے. یہ ہوتے کسی ہندو کے گھر وہ جلا دیتے ہے. یہ دین ہے میرے. 5 وقت کی نماز پڑھی, درود شریف کی پابندی کرنی. آپ یقین مانیں ایک شخص تھا سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. سرکار نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ ایک بندہ ہے بڑا سخت بیمار ہے, اس کی روح نہیں کر رہی, دعا فرما دیجیے روح نہیں کر رہے. آپ نے کہا میں اس کے پاس لے کے چلے. سرکار دوارا اس کے پاس چلے گئے, اس سے جا کے کہنے لگے میرے سے بات کرو, بات نہ کر سکا. صحابی رسول سے پوچھا کیا مسئلہ ہو, اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس نے بددعا دی تھی کہ تجھے تیری موت آسان نہیں ہوگی, یہی وجہ ہے کہ تیری جان نہیں نکل رہی. سرکار نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے. کہا یا رسول اللہ زندہ ہے, اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کے پاس چلے گئے. سرکار فرمانے لگے اے ماں تیرا بیٹا آخری وقت میں ہے, اس کے اوپر مشکل ہے, تو اسے معاف کر دی. کہنے لگے وہ کہنے لگے نہیں میں اسے معاف نہیں کرتی. جب وہ گھر میں آیا تھا اپنی بیوی کے کھانے کے لیے لایا تھا, اپنی بیوی کے لیے کپڑے لایا تھا, اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا. میں نے اس کو ساری زندگی سے پالا, میرے لیے کچھ نہیں ہے, میں اس کو معاف نہیں کرتی. سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے جاؤ اور لکڑیاں لے آؤ کافی ساری. صحابہ کرام ہوئے کافی ساری لکڑیاں لائے اور آگ لگائی. کہنے لگے اس لکڑی کو آگ لگاؤ, اس میں اس کے بیٹے کو ڈالو. میرے بیٹے کی بارے میں یہ بات سن کر ماں کڑکنے لگی. یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے ہیں, میرے سامنے ہی میرے بیٹے کو آگ میں ڈالے. کہنے لگے اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا یہ تو دنیا کی آگ ہے, اگر معاف نہ کیا تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. یار یہ بھی تو دین ہے نا. آگے قدموں کو چومو. آج ہمارے پر ٹائم نہیں, ہم بھی شامل ہیں, کوئی ہم سے دور نہیں ہے. اگر اپنی ماں کی جو کرتا ہے دنیا بھی بنائے گا, آپ کو بھی بنائے گا. سوشل میڈیا پہ بیٹھے فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے. باپ کی قبر میں جانے کے لیے ٹائم نہیں. اگر وہ فوت ہو گیا, بڑا بھائی بیٹھا تو پہلے یہ سوچو کہ پانی بڑے بھائی کو دیتے ہیں چھوٹے بھائی کو دیتے ہیں نہیں.
جی سارے رشتے ختم، سارے ناطے ختم، بس جو سرکار نے کہہ دیا وہی ہو. یہ کیا یہ دین نہیں ہے. جو آپ کا شیخ، جو آپ کا صوفی، جو آپ کا پیر طریقت آپ کو دین کی طرف لے کر نہیں جا رہا تو تباہی ہے. پہنچا ہوتا ہے انسان لے کے جنگلوں کی راہ. اپنی حاضریوں کو اپنے آستانوں سے منسلک رکھیں. دور سے سفر کر کے آئیں گے تو آپ کو ہی کچھ ملے گا. یہاں آئے اللہ کا ذکر ہی ہوا ہے نا، سرکار کا ذکر ہوا، اللہ کا ذکر ہوا. نعت خانوں کی طبیعت کچھ ہوئی نہیں ہوئی. ماں باپ کا تب کرو یار، اپنے بچوں کو تمیز سکھاؤ، انہیں ایک انسان، اچھا انسان تو بنا سکتے ہو. اس کے لیے پہلے خود انسان بنانا ہے. انسان کسی بھی اوپر کیسے کر سکے، چیزیں سیکھنی چاہیے. کوشش کریں کہ نماز کی 5 وقت کی پابندی کریں. اقار فرماتے ہیں جس نے فجر پڑھی، فجر کے بعد زور پڑھی، فجر سے لے کر زور تک بھی گناہ پڑھا. زور کے بعد اثر پڑھی، زور سے اثر تک بھی گناہ پڑھا. اثر سے مغرب پڑھی، اثر سے مغرب تک بھی گناہ پڑھا. مغرب سے عشاء پڑھی، مغرب سے عشاء تک بھی گناہ پڑھا. پھر عشاء سے فجر پڑھی تو ساری رات میں گناہ پڑھا. عشاء پڑھ کے سوئے اور فجر پڑھنے ساری رات عبادت کر سکتا. لیکن 2 چیزوں سے کبھی نہ لڑنا. ایک اللہ والوں کی شان میں گستاخی، اور دوسرا انبیاء کرام کے بارے میں تمہیں عقیدے سے. بس تمہاری نماز بھی جب قبول ہوگی جب تمہاری اولیاء اللہ کے بارے میں عقائد سے، انبیاء کرام کے بارے میں عقائد سے بہار شریعت پڑھیں. اب تو آپ فیس بک پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، آپ لنک اس کے اوپر ہر قسم کے عقائد آپ کو پڑھیں. آگے اپنے بچوں کو پڑھیں، اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں. ابھی اگلا مہینہ محرم کا آئے گا، سارے 10 محرم منائیں گے، لیکن امام حسین نے پیغام کیا دیا تھا؟ کربل دے کاری دے چڑھنے سے دس آئے، کربل دے کاری دے چڑھنے سے دس آئے. انج رب نے بنایا کر تیرے دکھ تو جان گے. انج رب نے بنایا کر تیرے دکھ تو جان گے. میلاد منایا کر تیرے دکھ تو جان گے. حضرت امام حسین نے نیزے سر تن سے جدا ہونے کے بعد نیزے پر تھلے میں قرآن پاک کی تلاوت جب امام حسین نے یہ پیغام دیا. اللہ عز و جل ہمارا یا بیٹھنا اپنی